أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم اس مبارک دن میں یہاں جمع ہوئے۔ آج کے خطاب جمعہ کے لیے میں نے اولاً ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا تھوڑی دیر قبل گھر میں، اور وہ ہجرت مدینہ سے قبل مینا کے میدان میں بعثت یعنی اعلان نبوت کے 11ویں سال اور پھر 12ویں سال اور پھر 13ویں سال پے در پے 3 بیعتیں مدینہ سے آئے ہوئے بعض لوگوں نے، انصار مدینہ نے، اور خاص طور پر اوس اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر کی تھی۔ ان کو بیعات عقبہ کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ اور بیعت عقبہ ثالثہ، یعنی عقبہ کے مقام پر پہلی بیعت 11ویں سال میں ہوئی، دوسری بیعت 12ویں سال میں اور تیسری بیعت 13ویں سال میں۔ اور کچھ مورخین اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ 12ویں اور 13ویں سال میں جو 2 بیعتیں ہوئیں ان کو بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کہتے ہیں، اور 11ویں سال میں جو سب سے پہلے 6 آدمی بیعت ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کو ویسے انصار مدینہ میں اسلام کی ابتدا کی بنیاد ہے۔ تو آج خیال تھا کہ میں ان 3 بیعات کے حوالے سے مختصر گفتگو کروں، مگر اچانک خیال بدل گیا۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ کسی جمعے پر اس موضوع کو میں لوں گا۔ تو ذہن میں خیال یہ آیا کہ آج ہم کانفرنس جو کر رہے ہیں ٹاؤن ہال میں مال روڈ پر، مزدور کانفرنس کے عنوان سے، اس کا جو موضوع ہے بنیادی طور پر وہ مزدوروں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں اور محنت اور مزدوری کے بارے میں اسلام کا تصور ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مزدور اور اس کی محنت اور اس کی اجرت کے بارے میں کیا تعلیمات دی گئی۔ اس موضوع پر وہاں خطاب میرا بھی ہوگا اور مہمان مقرر بھی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ سخت گرمی کا موسم ہے، کچھ لوگ یہاں آئے ہیں وہاں نہیں پہنچ سکیں گے، کچھ وہاں ہوں گے یہاں نہیں آ سکے، تو میں نے ارادہ بدلا۔ تو میں نے چاہا کہ آج یہاں کا خطاب بھی اسی موضوع پر کر دیتا ہوں، آپ کے ان لوگوں کے لیے جو وہاں نہیں جا سکے ان کی سہولت کے لیے کہ وہ بھی استفادہ کر لیں۔ ایک اہم موضوع ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کا، اس کو سمجھا جا سکے۔ گویا یہ جو تصور ہے اس کو عام طور پہ آپ ایک اصطلاح سنتے ہیں لیبر پالیسی، یعنی مزدوروں اور ان کی محنت اور ان کی اجرت کے بارے میں حکومتیں جو قانون اور پالیسی وضع کرتی ہیں اسے لیبر پالیسی کہا جاتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ تصور قرآن و حدیث پر مبنی جو تصور آج میں پیش کر رہا ہوں یہ اسلامک لیبر پالیسی کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر کوئی معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو اور اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے تو جو لیبر پالیسی وجود میں آئے گی وہ تو تفصیلات اور جزئیات پر مبنی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی تفصیلات ہوتی ہیں، مگر اس کا جو بنیادی خاکہ ہے وہ اس تصور پر مبنی ہوگا۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے۔ ان الفاظ آیت قرآنی کا معنی یہ ہے
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. ہمارے ایک نہایت ہی محترم اور مکرم مہمان حضرت علامہ مفتی عبد القوی صاحب ملتان سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ابھی میں ان سے ملا تھا، آپ نے دیکھا، زیارت کی. یہ ہمارے حضرت مفتی عبد القوی صاحب بڑے نیک اور صالح علماء میں سے ہیں، باعمل علماء میں سے. یعنی آج کے زمانے میں یہ بات بتانا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ علماء میں باعمل بہت کم ملتے ہیں. اللہ پاک ہمارے حال پہ اور اس امت کے حال پہ رحم فرمائے. یعنی علم اور عمل آج کل جمع نہیں ہو رہا. عمل ہے تو علم نہیں ہے، اور علم ہے تو عمل نہیں ہے. اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ان کی اور میری پاکستان میں بہت کم ملاقات ہوتی ہے، اکثر حرم کعبہ میں ملاقات ہوتی ہے. یعنی عجیب اتفاق ہے کہ جب کبھی میں حاضری کے لیے وہاں جاتا ہوں، اتفاق سے انہی تاریخوں میں بھی یہ بھی وہاں حاضر ہوئے ہوتے ہیں، اور حرم کعبہ میں ہماری اکثر ملاقات ہو جاتی ہے. تو ان کے جو آباء و اجداد بھی بڑے بزرگ تھے، صوفیاء تھے، عرفاء اور بڑے اہل اللہ لوگ تھے، ان کی اولاد سے ہیں. ماشاء اللہ. تو ان کی آمد پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ان سے تعارف بھی ہو گیا اور خوش آمدیدی کلمات بھی ہو گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے جو چند الفاظ میں نے پڑھے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم یہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک شخص کے لیے اس کے اپنے عمل، اس کی محنت، اس کی مزدوری اور اس کے کسب کے اعتبار سے درجے ہیں. جیسے کسی کی محنت اور کسی کا عمل ہوگا، اسی طرح کا اس کا درجہ ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو ان کی محنتوں کا پورا اجر، یعنی اجرت، مزدوری اور صلہ عطا فرمائے گا. کسی کی محنت میں ایک رتی برابر بھی کمی اجرت کے اعتبار سے نہیں ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں پر ہرگز ظلم اور ناانصافی نہیں کی جائے گی. یعنی جو ان کا حق بنے گا بغیر کسی کمی کے پورا ادا کیا جائے گا. یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے. اس کے معنی اور مفہوم کا اطلاق دو طرح پر ہے: اعمال صالحہ اور عبادات اور تقوی اور نیک معاملات. اعمال صالحہ کا اعتبار کیا جائے تو مراد اس سے اجر اخروی ہے، قیامت کے دن اور جنت کا اجر ہے، آخرت کا اجر. اور اسی آیت کے اور انہی اصولوں کا اطلاق اسی آیت کے ساتھ دنیا میں عمل اور محنت پر کیا جائے تو محنت اور اجرت کے قوانین بھی اسی آیت کریمہ سے مستنبط ہو. گویا یہاں محنت اور اجرت کا بیان ہے، خواہ وہ محنت دنیا میں معاش اور روزگار کے لیے ہو اور اس کی اجرت ہو، خواہ وہ محنت معاد کے لیے، آخرت کے لیے ہو اور اس کا اجر. اصول اللہ رب العزت نے دونوں کے ایک جیسے مقرر فرمائے. یہاں ایک بات، چونکہ آج کا موضوع مزدوروں اور محنت کشوں کے حوالے سے ان کی اجرت کا ہے اور ان کے حقوق اور فرائض کا ہے کہ شریعت کا نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے. تو یہاں ایک بات ابتدا میں عرض کر دوں کہ اسلام کا جو تصور ہے اس میں اور سرمایہ دارانہ نظام معیشت اور اقتصاد ایک بنیادی فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ اسلام میں انسان کی محنت، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، توجہ طلب ہے، اور اسی نقطے اور تصور پر پورا نظام استوار ہوتا ہے. یعنی یہاں سے دو راہیں بالکل جدا ہو جاتی ہیں، اسلام کی راہ اور سرمایہ داریت کی راہ جدا ہو جاتی ہے اس تصور پر. اسلام میں
انسان کی محنت خریدنی اور فروختنی جنس نہیں ہے. یعنی اسلام کی نگاہ میں انسان جو محنت کرتا ہے، لیبر، ہیومن لیبر، انسانی محنت پرچیزیبل گڈ نہیں ہے. یعنی ایسی چیز نہیں جسے بیچا جا سکے یا جسے خریدا جا سکے. سرمایہ داریت کا جو معاشی نظام ہے وہ سارا کا سارا اس تصور پر مبنی ہے کہ انسانی محنت بیچی جاتی ہے، مزدور بیچتا ہے اور سرمایہ دار خریدتا ہے. انسانی محنت کے بیچنے اور خریدنے کا تصور اور اسلامی محنت کے بیچنے اور خریدنے سے بلند ہونے کا تصور کہ انسانی محنت نہ بیچی جا سکتی ہے نہ خریدی جا سکتی. ان دو تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان دو تصورات پر معیشت، اقتصاد اور لیبر پالیسی کا جو نظام قائم ہوگا وہ آپس میں بہت زیادہ مختلف ہو جائے گا. سوچ مختلف ہو جائے گا. اب آپ سوچیں گے کہ وہ سوچ کس طرح مختلف ہوگی. اس کے بہت سے پہلو اور گوشے ہیں، مگر میں ایک نقطہ یہاں سمجھاتا ہوں. سوچ یوں مختلف ہو جائے گی کہ جو شخص انسانی محنت کو ایک جنس سمجھے گا خریدی جانے والی، تو اس کی نفسیات اور پھر اس نظام کی نفسیات یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ انسانی محنت اور کم سے کم اجرت. اب بنیادی بات سمجھ گئے نا؟ اس کی نفسیات یہ ہوگی کہ مزدور سے زیادہ کام لیا جائے، زیادہ سے زیادہ محنت لی جائے اور کم سے کم اجرت دی جائے. لا محالہ یہ نفسیات ڈیولپ ہوگی، اور پھر سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام میں از اول تا آخر یہ نفسیات کار فرما رہے گی، اور قوانین جو بنیں گے وہ اسی نفسیات کے ارد گرد گھومیں گے. اسلام کا تصور اس کے برعکس. اسلام نے کہہ دیا کہ انسانی محنت خریدی جانے والی شے نہیں. کیوں؟ کہ قرآن مجید نے ایک اصول دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانیت کو عزت بخشی ہے. انسانیت کو عزت بخشی ہے، لہذا انسانی عمل اور محنت پیسے کے عوض اس کا خریدا جانا انسان کی تذلیل ہے. اس کا خریدا جانا تذلیل ہے، کیونکہ اس کو پیسے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. پیسے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. کیونکہ پیسے کو قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی ساری متاع اور مال و دولت یہ تھوڑی سی چیز ہے. اور کبھی ثمناً قلیلا، تھوڑا مال. مختلف عنوانات کے ساتھ پیسے اور دولت کی کو اللہ رب العزت نے عزت والی شے قرار نہیں دیا. جائز اور حلال شے کہا ہے، مگر معزز شے، چونکہ پیسے کی وجہ سے اسلام کسی کو باعزت نہیں گردانتا، جبکہ عمل کی وجہ سے انسان کو اسلام باعزت گردانتا ہے. یعنی اسلام کی نگاہ میں ایک شخص غریب ہے مگر باعمل ہے، اسلام کی نگاہ میں وہ معزز ہے. غریب ہے مگر باعمل ہے، وہ معزز ہے. رزق کے حلال کھانے والا ہے، معزز ہے. مگر ایک شخص امیر ہے مگر باعمل نہیں، اسلام کی نگاہ میں وہ ذلیل ہے، وہ معزز نہیں. اب قرآن مجید نے انسان کو معزز کیا اور مال کو معزز حلال کہا ہے، مباح کہا ہے، انسانی آسائش کے لیے ضروری قرار دیا ہے، مگر معزز یا وجہ عزت نہیں بنایا. تو یہ وجہ ہے چونکہ انسانی محنت کو اسلام نے خریدنی جنس قرار نہیں دیا، اس لیے اس کی اجرت کو اسلام نے ان چیزوں سے بالا قرار دیا. اسلام کا تصور یوں ہے کہ حق جس کو ہم رائٹ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں. کتنی؟ دو قسمیں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرمایہ دارانہ نفسیات یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ محنت اور کم سے کم اجرت، اور اسلامی نفسیات یہ ہوگی کہ اجرت محنت سے زیادہ ہوگی، اجرت محنت سے زیادہ ہوگی، اور اسلامی نفسیات میں اجرت کا محنت سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کے دائرے جدا کر دیے جائیں گے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ حتی المقدور محنت اور مطابق ضرورت اجرت۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ حتی المقدور، بولیے، کہ محنت اتنی کرے، مزدور محنت اتنی کرے جتنی اس میں طاقت اہلیت ہے، تو اپنی استعداد اور اہلیت اور طاقت کے مطابق وہ محنت میں کمی نہ کرے، اور اجرت دینے والا اس کو اتنی اجرت دے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ تو اسلام نے اجرت کو اور محنت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا نہیں کیا ہے۔ اجرت کو اس کی طاقت سے متعلق کیا ہے، محنت کو مزدور کی طاقت سے متعلق کیا ہے، اور اجرت کو اس کی ضرورت سے متعلق کیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں، تم اپنے مقدور بھر، طاقت بھر محنت کیا کرو، میں تمہاری ضرورت بھر تمہیں معاوضہ دیا کروں، اجرت دیا کروں۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اب ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص محنت مزدوری کرتا تو اس کی تنخواہ مقرر ہو جاتی، اجرت اور معاوضہ مقرر ہو جاتا۔ اگر وہ شخص کنوارا ہوتا، غیر شادی شدہ، تو آپ یوں سمجھ لیں مثلا اس کی 100 روپے اجرت مقرر ہوتی، تنخواہ۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اگر غیر شادی شدہ کی جو تنخواہ مقرر ہوتی، جب اس کی شادی ہو جاتی اس کی تنخواہ 2 گنا ہو جاتی۔ یہ حدیث پاک۔ تو محنت تو وہی تھی، جو اماؤنٹ آف لیبر تھا اس کی محنت کی مقدار وہ تو نہیں بڑھی، جتنی وہ شادی شدہ ہونے کے وقت کر رہا ہے اسی قدر وہ غیر شادی شدہ ہوتے بھی کر رہا تھا۔ تو اماؤنٹ آف لیبر، مقدار محنت تو وہی رہی، مگر اجرت 2 گنا ہو گئی، اور جب اس کی اولاد ہو جاتی اجرت اور بڑھا دی جاتی۔ اب اس تصور کی وضاحت ہو گئی کہ اسلام نے اجرت کو محنت پر محصور نہیں کیا، تعلق اس کا محنت سے ہے، تعلق اس کا معاوضہ محنت ہے، مگر اس کو محنت سے بلند رکھا ہے، محنت سے بلند رکھا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اجرت محنت سے نیچے رہتی، یعنی زیادہ سے زیادہ محنت اور کم سے کم اجرت۔ تو اس میں اونچا کون ہوا اور چھوٹا کون ہوا؟ محنت کا درجہ کمتر ہو گیا، اجرت یعنی پیسے کا درجہ اونچا ہو گیا۔ اور اسلام کے تصور میں محنت اتنی ہے، مگر اس کی ضرورت کے مطابق اس کی اجرت 100 روپے بھی ہے، شادی ہو جائے، ضروریات بڑھ جائیں تو اسی محنت کا معاوضہ 2 گنا بھی ہے، اولاد ہو جائے تو اسی محنت کا معاوضہ اس سے زائد بھی ہے، 3 گنا بھی ہے۔ تو اسلام کی نگاہ میں محنت بڑھ گئی اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے، اجرت کم رہ گئی، قدر و قیمت، مال سے محنت کی قیمت بڑھ گئی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے، یہ وہ عزت ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق 2 طرح کے ہیں، یعنی جو اجرت ہے یہ اس کا معاوضہ ہے، اس کا حق محنت ہے، اجرت اس کا حق، مگر میں جو نقطہ سمجھا رہا ہوں اس میں مغالطہ نہ رہو کہ حق محنت ضرور ہے، مگر درجے اور قدر و منزلت میں وہ محنت سے اونچا ہے۔ اب جو حق ہے یہ 2 طرح کے ہیں، کچھ حق ایسے ہیں جو بغیر معاوضے کے وجود میں آتے ہیں۔ اسلام کے اندر حق 2 طرح کے، کچھ وہ ہیں جو بغیر معاوضے کے وجود میں آتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو معاوضے کے طور پر وجود میں آتے ہیں۔ مثلا وہ حق جو بغیر معاوضے کے وجود میں آتے ہیں، کسی نسبت سے حق وجود میں آ جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی دائمی رشتہ ہے کسی سے،
تو اس رشتے سے بغیر کسی محنت کے محض اس رشتے کی بنا پر حق وجود میں آتا ہے. جیسے اولاد پر ماں باپ کا حق، یہ محض ایک رشتے کی وجہ سے، اور ماں باپ پر اولاد کا حق، بھائی بہن کا حق، رشتہ داروں کا حق، یہ سارے حقوق جو ذوی القربا کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، یہ بغیر کسی محنت کے صرف دائمی رشتے کی بنا پر وجود میں آتے ہیں. تو اس حق میں مالی معاوضہ ہے، مالی خدمت ہے، مالی کفالت ہے، مالی کفالت ہے، پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، مال دیا جا رہا ہے، مگر کسی محنت کے عوض نہیں بلکہ ایک دائمی رشتے کے نتیجے میں یہ حق جنم لے رہا ہے. اب کچھ حق ایسے ہیں جو دائمی رشتے کے حوالے سے نہیں بلکہ عارضی رشتے اور نسبت کے حوالے سے جنم لیتے ہیں. عارضی، مثلا پڑوسی کا حق. اب پڑوسی کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں، ایک پڑوس ہے، خدا جانے کتنا عرصہ پڑوس رہے مگر اس کا حق ہو گیا. حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں پڑوسی کا اتنا حق حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ ہو، وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ ہو. تو پڑوسی کا حق یہ ایک عارضی رشتہ ہے. ہم سفر کا، مسافر کا حق، ہم سفری کی، اس کا بھی حق بن گیا. ہم جماعت کا حق، ہم پیشہ کا حق، اس کا بھی حق اسلام تسلیم کرتا ہے. یعنی اسلام کا نظام الحقوق ہے. اس طرح ایک احسان کے بدلے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس سے بھی حق جنم لیتے ہیں. مثلا شیخ کا، پیر و مرشد کا حق، استاذ کا حق، رہبر قائد رہنما کا حق، محسن کا حق، معالج کا حق، مربی کا حق. تو وہ جو احسان مختلف صورتوں میں ایک انسان دوسرے احسان پر کرتا ہے انسان پر، اس سے بھی اس کی زندگی میں دائمی حق جنم لے لیتے. تو ان حقوق کے طور پر بھی انسان کفالت کرتا ہے. اور ایک شکل حق کی اسلام کے کیا ہے؟ کسی کی غربت اور استحقاق کا حق، غربت اور استحقاق کا. فرمایا للسائل حق وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. جو غریب لوگ ہیں، محروم ہیں، مفلس ہیں، ان کا تمہارے مال و دولت میں حق ہے، حالانکہ انہوں نے تمہیں دیا کچھ نہیں. معاشرے کے غریبوں نے آپ کو دیا کچھ نہیں. ایک محروم نے، محتاج نے، بیوہ نے، یتیم نے آپ کو دیا. آپ کے کاروبار میں، دکان میں، فیکٹری میں، روزگار میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. مگر وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، فرمایا مال تمہارے ہیں مگر معاشرے میں جو غریب اور محروم لوگ ہیں تمہارے مال میں اللہ نے ان کا حق رکھا. جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقات دیے جاتے ہیں، فطر دیا جاتا ہے، اور علاوہ اس کے خیرات دی جاتی ہے، اور کسی کی مالی کفالت میں مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ بغیر کسی نسبت، بغیر کسی رشتے، بغیر کسی احسان، بغیر کسی نسبت کے معاوضے کے، فقط اس وجہ سے کفالت کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے کہ اللہ نے ان کی غربت کو آپ کے لیے ایک حق کی بنیاد بنا دیا ہے. ان کی غربت آپ کے لیے وجہ استحقاق ہو گئی، آپ پر ان کا استحقاق قائم ہو گیا. اب جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے مال کے لیے کوئی محنت نہیں کی، آپ کے مال کے لیے کوئی، آپ مال کما رہے ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ کی انڈسٹری ہے، بزنس ہے، ٹریڈ ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، جو مال آپ کما رہے ہیں اس میں ان طبقات کا کوئی دخل. اور جن لوگوں نے آپ کے مال اور کمائی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کی، کوئی دخل نہیں دیا، ان کا کوئی عمل نہیں ہے، جب اسلام ان کے حق شریعت کی روح سے آپ پر فرض قرار دیتا ہے تو وہ مزدور اور محنت کش لوگ جو آپ کی کمائی میں حصہ دے رہے ہیں، جن کا خون، جن کا پسینہ، دن رات کی محنت آپ کی کمائی کا سبب بن رہی ہے، آپ کا مال جن کی محنت کے ساتھ کمایا جا رہا ہے، جو آپ کی کمائی میں آپ کے ساتھ ساتھ شریک ہو رہے ہیں، ان کا آپ کی کمائی اور مال و دولت میں کتنا حق ہوگا. یعنی جن لوگوں کا اللہ پاک نے، یہ ہے اس دراصل جو میں نے حقوق کی تقسیم سمجھا، اس کا فلسفہ یہ
کہ وہ اسلام جس نے کسی کی محنت کے بغیر محض بعض نسبتوں کی وجہ سے ان کا حق آپ کے مال میں رکھ دیا ہے، تو اس اسلام کی نگاہ میں ان لوگوں کے حق کا عالم کیا ہوگا کہ جو آپ کی کمائی کا سبب بن رہے ہیں۔ کمائی میں 3 ایلیمنٹ یعنی 3 عوامل ہوتے ہیں۔ بولیے کتنے؟ 3 عوامل ہوتے ہیں، ایک کیپٹل، ایک سکل، ایک لیبر۔ چودھری شریف صاحب یہ 3 ہوتے ہیں نا، یہ ماہرین اقتصادیات ہیں ہمارے اکانومسٹ، یعنی 3 عوامل ہیں جن سے مال کمایا جاتا ہے۔ جب آپ مال کماتے ہیں تو اس مال کمانے کے لیے 3 چیزیں صرف کرتے ہیں۔ بولیے کتنی چیزیں؟ ایک آپ ہنر صرف کرتے ہیں، سکل ہونا چاہیے، کوئی ہنر ہوگا تو مال کمایا جائے گا۔ نمبر 2، آپ ہنر کے ساتھ مال کمانے کے لیے مال لگاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ چودھری ریاض صاحب بتائیں گے، خرچ کرتے ہیں نا جی، پیسہ کمانے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے ہنر لگانا پڑتا ہے، اور تیسرا پیسہ کمانے کے لیے محنت صرف ہوتی ہے۔ اب یہ 3 طبقات بن جاتے ہیں، جن 3 طبقات کے باہمی تعاون اور تعامل سے سرمایہ وجود میں آتا ہے، کمایا جاتا ہے۔ سرمایہ دار یعنی پیسے والا پیسہ لگاتا ہے، انجینئر ٹیکنالوجی رکھنے والا، انجینئرنگ رکھنے والا، ماہر، اسپیشلسٹ، مختلف جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا جو ہنر رکھنے والا ہے ٹیکنوکریٹ، وہ اپنا ہنر ساری زندگی 16 20 سال پڑھتا ہے، خرچ کرتا ہے، امریکہ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، ڈگریاں لے کے آتا ہے، فن سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے زندگی میں، تو وہ فن اس کا ہنر ہے، تو آپ اس کا ہنر لگاتے ہیں۔ پیسے والا سرمایہ دار اپنا سرمایہ لگاتا ہے، ہنر مند اپنا ہنر صرف کرتا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں جیسا چھوٹا بڑا کاروبار ہو اسی قدر محنت کش اور مزدور اپنی جسمانی محنت اور خون پسینہ لگاتے ہیں۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نکال لیں تو کمائی ہوگی؟ آپ کروڑوں روپے لے کے بیٹھے ہوں، ہنر کوئی نہ ہو، ہنر مند ہنر نہ لگائے تو پیسوں سے پیسہ وجود میں آ جائے گا۔ جیسے مرغی انڈے پر بیٹھ جائے تو بچے نکل آتے ہیں، تو اگر کوئی سرمایہ دار کروڑوں اربوں روپے لے کر بیٹھا ہو اور امید کرے کہ پیسوں میں سے پیسے پیدا ہو جائیں گے تو پیسے سے پیسہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہنر لگتا ہے، اور اگر ہنر بھی لگ جائے پیسہ بھی لگ جائے تب بھی پیسہ پیدا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ محنت کش کی محنت، مزدور کی مزدوری، غریب لوگوں کا خون پسینہ لگتا ہے۔ یہ 3 عوامل ملتے ہیں تو پیسہ وجود میں آتا۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ آپ جمعہ کے موقع پر مجھ سے اس طرح کے خطاب سننے کے عادی نہیں ہیں، یہ ایک علمی اور فنی ہے۔ جب کانفرنسز ہوتی ہیں نا، یعنی بڑے اجتماعات اور جمعوں میں ایسے موضوعات نہیں لیے جاتے، مگر سیمینار ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے اجتماع، ان میں ایسے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو آج میں نے چاہا کہ یہ موضوع آپ کو بھی سمجھائیں، اور یہ دین کا فہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں دین عطا کیا کتنا بلند عطا کیا ہے، اور اس کی تعلیمات کس قدر حسین ہیں، کامل ہیں اور جامع اور مانے۔ اب آپ 3 چیزیں سمجھ گئے۔ اب ہمارے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، ان 3 چیزوں کے اکٹھے یکجا ہونے اور لگنے سے پیسہ وجود میں آ گیا۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ جو پیسہ ان 3 عوامل کے صرف ہونے سے وجود میں آتا ہے، اس پیسے کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ اس پیسے کی تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ ہنر مند تو چند ہزار روپے تنخواہ لے جاتا ہے، صاحب ہنر چند ہزار روپے تنخواہ لے جاتا ہے، چلو وہ اتنا سکھی نہیں ہے تو اتنا دکھی بھی نہیں ہے، اور جن کے پاس بڑا اچھا ہنر ہے وہ سکھی ہیں، وہ 20-25 ہزار سے لے کے 40-40 ہزار تک، 50-50 ہزار تک بھی تنخواہ لیتے ہیں، 5 ہزار 3-4-5 ہزار سے ان کی تنخواہیں شروع ہو جاتی اور 30-40 ہزار تک بھی چلی جاتی۔ تو ہنر مند جتنا قابل ہے اس حساب سے کچھ نہ کچھ اس پیسے میں سے لے جاتا ہے، تو گویا وہ ان میں سکھی بھی ہیں، کچھ تھوڑے دکھی بھی ہیں، زیادہ تر بین سکھ اور دکھ کے درمیان۔ یہ ہے اس کمائی میں سے جو ہنر کو ملا۔
اسکل کو. اور اس کے بعد اب آ گئی لیبر، محنت کش. کیا؟ محنت کش. غالباً صاحب لدھیانوی یا کسی کا شعر ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں کہ محنت کش کو کیا ملتا ہے. وہ کہتا ہے لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں. یعنی جو محنت کش مزدور ملوں میں اپنا خون پسینہ لگا کے کپڑا پیدا کر رہے ہیں، ان کی اپنی بیٹی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں مل رہا. جس محنت کش کا خون پسینہ کپڑا پیدا کر رہا ہے، اس کی بیٹی کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں مل رہا. اور چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں. وہ محنت کش اور مزدور خون پسینہ لگا کے چمن کو، باغ کو سرسبز و شاداب تو کر رہا ہے، مگر بہار دیکھنے کی اجازت اس کی آنکھوں کو نہیں. وہ بہار کسی اور کے لیے لگا رہا ہے، خود تو وہ خزاں میں ہی رہ رہا ہے. تو محنت کش اور مزدور کو نہ اس سے کپڑا تن ڈھانپنے کی ضرورت کی کفالت کرنے والا ملتا، نہ خوراک جسمانی ضرورت کی کفالت کے لیے ملتی، نہ رہائش اس کو ملتی ہے اس کی محنت کے عوض، نہ اس کو اور اس کی اولاد کو پراپر تعلیم ملتی ہے، اور بیمار ہو جائے تو نہ پراپر علاج ملتا. اس کو جو بنیادی انسان کی ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہے؟ وہ ایک مستقل پریشانی اور مستقل الجھن اور انتشار میں مبتلا رہتا. اور آپ کہیں گے کہ تنخواہ تو مل جاتی ہے اس کو. اب اس کے عوض تیسرا حصہ دار تھا سرمایہ دار، جس نے مل لگائی. اور ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ جو مل لگانے والا، جس نے سرمایہ لگایا، میں نے آپ کو بلا سود اسلامی نظام بینکاری کے تحت یہ نقطہ سمجھایا تھا کہ وہ 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے نہیں لگا رہا. وہ جو سرمایہ لگا رہا ہے وہ بھی اسی قوم کا ہے جو بینک سے قرض لے کر لگا رہا ہے. قرضے کس لیے؟ ملیں لگاتے ہیں، بینکوں سے قرضہ لیتے جا رہے ہیں، ملیں لگاتے جا رہے ہیں، اپنا سرمایہ 1 روپیہ بھی نہیں لگتا. علامہ اقبال نے اس لیے کہا کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، اور انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور ماں. وہ مزدور کل بھی بے وقوف تھا، آج بھی بے وقوف ہے. کل بھی وہ سیاست کرنے والوں کے نعروں میں آ کر سڑکوں پر جلوس نکال کے انہیں کامیاب کرتا تھا، اور کامیاب ہونے والے ان کے صرف خون پسینے کے نعرے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے. نہ کل اس مزدور کو کچھ ملا تھا، نہ آج ملا ہے، وہ صرف استعمال ہو رہا ہے. انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور بات. تو بینک سے سرمایہ لے کر جو لگتا ہے، وہ اسی سرمایے سے وہ کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں بناتا چلا جاتا. تو گویا سارا کمائی سرمایہ دار کی جیب میں گئی، کچھ تھوڑی معقول تنخواہ ہنر والے کے پاس گئی. محنت کش مزدور تھوڑی سی تنخواہ پر عمر بھر پریشان حال رہا. اسلام کا تصور محنت اور اجرت کا یہ ہے، اگر اسلامی معاشرہ ہوتا، اسلامی معاشرہ، تو یہ جو دولت اور کمائی پیدا ہو رہی تھی اس کی منصفانہ تقسیم ہوتی. یہ ہے بنیادی تصور جو سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی سرمایہ لگانے والا کہ اس نے اپنا سرمایہ کتنا لگایا، ہنر دینے والا اس کا ہنر کتنا ہے، محنت کش مزدوری کرنے والا اس کی محنت کتنی ہے، اور پھر جو مکمل سرمایہ ان 3 عوامل کے اکٹھا وجود میں آنے سے جو سرمایہ تخلیق ہوتا، اس سرمایہ کی تقسیم ان تینوں طبقوں میں پھر انصاف کے ساتھ ہوتی، عدل کے ساتھ ہوتی. اس طرح عدل کے ساتھ ہوتی کہ ہم لا یظلمون، ہر ایک کی ضروریات کی کفالت ہو جاتی اور کسی پر ظلم نہ ہوتا، کسی پر ظلم نہ ہوتا. اس کی زندگی کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت ہوتی. اب یہاں وہ حدیث پاک آتی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، محنت کرنے والوں، اللہ نے جتنی طاقت تمہیں دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، تم اپنا مقدور بر محنت کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اجرت کر دینا میرا کام ہے. یہ بنیادی تصور اسلام نے دیا جس کا ذکر میں کر رہا تھا. اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر اب ہم جو مختلف تصورات کا جائزہ لیتے ہیں، میں اب تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، مگر جو بنیادی چیز ذہن نشین کرنے والی ہے وہ یہ کہ اسلام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے جو میں نے ابھی تلاوت کی، جس کے چند الفاظ پڑھے تھے،
اس کے ذریعے 3 اصول اسلام نے ہمیں عطا کیے۔ کتنے؟ ایک اصول یہ دیا کہ کیٹیگرائزیشن آف لیبر، کہ محنت کی مختلف قسمیں ہیں اور ان قسموں کے اعتبار سے ان کے معاوضے اور ان کی اجرتیں ہیں۔ کیٹیگرائزیشن آف لیبر، یعنی اسلام انصاف کا نہیں عدل کا دین ہے۔ کیا بولیے؟ انصاف کا نہیں، انصاف کسے کہتے ہیں؟ اگر 100 روپے ہے، کتنے؟ اور 2 آدمیوں میں تقسیم کرنے ہیں، ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک آدمی کے 5 بچے، تو گویا ادھر 7 آدمی ہیں اور ادھر 3، 2 بچے، 3 آدمی ہیں، مطلب ایک لے رہا ہوں، باپ کو بیوی لے لیں، اس حساب سے دیکھیں تو ادھر 4 ہیں اور ادھر اگر 4 بچے ہیں تو بیوی اور باپ، ماں باپ ملا کے 6 ہیں، تو 6 آدمیوں پلنے والے 6 آدمی ادھر ہیں اور 4 آدمی ادھر ہیں، اور 100 روپیہ ہے تقسیم کرنے کے لیے۔ تو انصاف پر مبنی تقسیم کیا ہوگی؟ دونوں کو 50-50 روپے دیے جائیں۔ انصاف کیا ہوگا؟ دونوں کو انصاف ہے، نصف میں سے نکلا ہے۔ انصاف کا لفظ کس میں سے نکلا؟ نصف میں سے، باب افعال پہ ہے۔ انصاف کہتے ہیں آدھا آدھا کرنا، تو آدھے 50 اس کو دے دیے جائیں، 50 یہ انصاف ہوگا۔ تو میں نے آپ سے کہا اسلام انصاف کا دین نہیں، عدل کا دین ہے۔ عدل کیا ہے؟ ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر پورا کرنا۔ تو اسلام کی روح سے جہاں 6 تن ہیں کھانے والے ان کو 60 روپے دیں گے، جہاں 4 ہیں ان کو 40 دیں گے۔ اس میں عدل بھی ہوا اور انصاف بھی ہوا۔ عدل یوں کہ 6 والوں کو 60 ملے اور 4 والوں کو 40 ملے، تو جتنی ان کی ضرورت تھی اسی حساب سے تقسیم ہوئی، یہ عدل ہو گیا۔ اور انصاف بھی ہوا، کیسے؟ کہ جب آپ نے تقسیم کیا تو فی کس ہر ایک کو 10-10 روپے ملے۔ آپ دیکھیں نا، ہر ایک کو 10-10 بھی مل گئے تو ہر ایک برابر بھی ہو گیا اور ضرورتوں کے تفاوت سے عدل بھی ہو گیا۔ اس لیے اسلام ایک ایسا دین عدل ہے کہ جس میں نا انصافی بھی نہیں اور بے اعتدالی بھی نہیں، نا انصافی بھی نہیں اور بے اعتدالی بھی نہیں۔ ابھی ساؤتھ افریقہ میں ڈربن یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا۔ کہاں؟ ڈربن یونیورسٹی میں، ساؤتھ افریقہ کے دورے میں لیکچر دے رہا تھا، تو اختتام پر سوال و جواب کا سیشن تھا، تو ایک خاتون اینڈ پر اٹھی، انہوں نے ایک سوال کیا سوال و جواب کے سیشن میں یونیورسٹی میں۔ ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ وراثت میں عورت کو آدھا ملتا ہے اور مرد کو 2 گنا ملتا ہے، تو یہ کہاں کا عدل ہے؟ اس نے کہا از اٹ جسٹس، یعنی کیا یہ عدل ہے؟ باپ فوت ہو گیا، اسی کا بیٹا ہے، اسی کی بیٹی ہے، تو بچی کو آدھا مل رہا، یعنی 2 روپے مل رہے ہیں، لڑکے کو 4 روپے مل رہے ہیں، یہ کہاں کا عدل ہے؟ تو میں نے اس کو کہا بیٹی عدل تو ہے ہی یہی، اگر دونوں کو برابر دے دیا جاتا تو یہ عدل نہ ہوتا، بے اعتدالی ہوتی۔ اسلام کا عدل اعتدال ہے، اسلام کا عدل۔ تو پھر میں نے نقطہ یہ سمجھایا جو آپ کو نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ اسلام صرف ضرورت کو نہیں دیکھتا، نہ صرف حق کو نہیں دیکھتا، فرض کو بھی دیکھتا۔ اسلام حق اور فرض دونوں کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ مثلا ایک باپ فوت ہو گیا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے مثال کے طور پہ، اب اعتراض یہ ہے کہ بیٹی کو آدھا مل رہا ہے اور بیٹے کو، یعنی مرد کو 2 گنا مل رہا ہے اور عورت کو 1 گنا مل رہا ہے، یہ اعتراض ہے۔ اور اسلام پر یہ اعتراض نہیں بنتا، یہ ہماری سمجھ کا نقص ہے۔ اسلام کا حسن عدل ہے، اور وہ اس طرح کہ ادھر مرد کو اسلام نے 2 گنا دیا، عورت کو آدھا دیا۔ اب دونوں کی ذمہ داری بھی دیکھ لیں۔ جس عورت کو آدھا دیا اس پر اپنے شوہر اور بچوں سمیت گھر کے خرچے کی 1 روپے کی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، اس کا خرچے کی ذمہ داری ساری شوہر کو دی۔ عورت کو جو ملا وہ صرف اس کی جیب میں جائے گا، صرف اس کی جیب، اس میں سے 1 پیسے کا بھی حق نہ اس کے شوہر کا نہ اس کی اولاد کا۔ مر جائے گی تو پھر وراثت میں حق بنے گا، جیتے جی جب تک زندگی۔ تو عورت کو جو بھی ملا، 50 روپے ملے، مرد کو 100 ملے،
اب یہ 50 جو اس کو ملے یہ صرف اسی کے، اس میں سے کوئی ایک روپیہ بھی اس نے کہیں خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں لی، خرچ کر دے اس کی مرضی ہے، ذمہ داری نہیں۔ مرد جس کو 100 مل رہا ہے اس کی جیب میں 100 جاتا ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے خاتون سے کہا، مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس خاتون کا جو 50 لے کے بیٹھی ہے اس کا خرچہ بھی اسی مرد کے ذمے، ساری اولاد کا خرچہ بھی اسی مرد کے ذمے، مہر کی ادائیگی بھی اسی مرد کے ذمے۔ گویا اسلام نے چونکہ مرد کو تمام تر اخراجات کی ذمہ داری کا بوجھ بھی دیا ہے تو بوجھ دگنا ہو گیا، اس لیے حق بھی 2 گنا کر دیا تاکہ عدل ہو جائے۔ عورت پر ذمہ داری آدھی رہ گئی، ذمہ داری آدھی کیا یعنی اپنے وجود کی بھی نہیں اور اوروں کے بھی نہیں۔ مہر شوہر سے لینا، نان نفقہ سکنا شوہر سے لینا، اگر ملازم بھی ہے تو جتنا کمائے گی اس کا اپنا ہے، جتنا کمائے گی اس کا، شوہر کا 1 روپیہ بھی حق نہیں ہے، دینا چاہے اس کی مرضی، نہ دے عذرو شرع عذرو قانون اس پر، مگر مرد کما کے لائے تو عورت کا حصہ، عورت کما کے لائے تو مرد کا۔ تو عورت جس کو آدھی وراثت دی ہے اس کی ذمہ داری بھی آدھی کیا ہے، اس پر رکھی نہیں سرے سے۔ تو جس پر ذمہ داری ہے ہی نہیں اسے 50 روپے دے رہے ہیں، اور جس پر ساری ذمہ داریاں ہیں اس کو 100 نہ دے تو کیا دے۔ خیر ان کا ذہن کلیئر ہو گیا۔ تو اسلام کا تصور عدل ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے کیٹیگرائزیشن کی ہے، درجہ بندی کی ہے، جیسا عمل جیسی محنت اس حساب سے اس کا حق، اس حساب سے اس کی اجرت، اسی حساب سے اس کا کیڈر۔ اور دوسرا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، پورا اجر دینا، اکویٹیبل اور آنریبل ویجز کا تصور ہے، باعزت اور عادلانہ معاوضے دیے جائے، پورا اجر دیا جائے اور باعزت اجر دیا جائے۔ میں باقی آیتیں اور حدیثیں چونکہ اب کوٹ نہیں کر رہا، وقت ختم ہو رہا ہے نا، اس لیے صرف تصور اب دے رہا ہوں۔ 3 چیزیں عرض کر کے چونکہ اب دوسری پہ ہم بات ختم کر دیں گے۔ باعزت اجر دیا جائے، عادلانہ طریقے سے دیا جائے اور باعزت طریقے سے دیا جائے، یعنی پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا جائے، اور اس طرح دیا جائے جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کے جانوروں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، صرف پانی پلایا تھا ایک کنویں پر۔ انہوں نے جا کے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا کہ ہم تو کھڑی تھی، کنویں پر رش تھا، ایک جوان تھا کوئی اجنبی پردیسی، اس نے ہمیں دیکھ کر کے یہ باپردہ عورتیں کھڑی ہیں، ان کی تو باری نہیں آئے گی، اس نے بڑھ کے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا اپنی صاحبزادیوں کو، فرمایا بیٹا اس اجنبی کو بلا لاؤ اور کہا ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی جو تم نے محنت کی ہے، آؤ اس محنت کا بھی پورا اجر عطا کیا جائے۔ تو تصور کیا ہے، اگر اس قدر بھی محنت ہو تو بھی بغیر اجرت کے نہیں ہونی چاہیے، اس پر بھی پوری اجرت ہونی چاہیے۔ اور تصور آنریبل باعزت اجرت کا کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے، انہوں نے جا کے کہا قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں کہ اجرت لے جائیں۔ اسلام بلا کر اجرت دینے کی بات کرتا ہے، مانگنے کا تصور ہی نہیں ہے کہ محنت کش اپنی اجرت مانگتا پھرے۔ قرآن مجید نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ مانگنے کی نوبت نہ آئے بلکہ بلا کے دیا جائے۔ اب یہاں ایک نقطہ میں اپنے پاس سے، اللہ پاک نے جو فہم دیا اس باب میں، وہ اپنے پاس سے ایک وجدانی نقطہ ہے جو طبیعت اور وجدان میں آ گیا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے کہا، یہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا عمل کہ جس نے محنت کی تھی اس کو بلا کے اجر دیا۔ تو شعیب علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ محنت کرنے والے کو بلا کے اجر دیا جائے، اور مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ بلا کر نہیں، خود جا کر اجر دیا جائے۔ وہ پہلے دور کے انبیاء تھے کہ بلا کر اجر دیا، اور مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک ہے، فرمایا اوۃ الاجیر قبل ان یجف عرقہ، کہ بلا کر بھی نہیں، جا کر اجر دو، اور اتنا جلدی جا کر دو کہ اس کا پسینہ خشک بھی نہ ہوا ہو کہ اس کی جھولی میں اجرت ڈال دو۔ آنریبل ویجز جا کر دیا جائے۔
تو اسلام نے ایک تصور دیا ہے تاکہ محنت کش اور مزدور کی عزت معاشرے میں ہو. اور تیسرا نقطہ جو اس میں ہے وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ پروہیبیشن آف انجسٹس، پروہیبیشن آف انہیومن ٹریٹمنٹ، پروہیبیشن آف انڈیسینسی، آف کروئلٹی. معمولی سا بھی جو ظلم ہے اور جبر ہے اور غیر انسانی سلوک ہے، حتیٰ کہ ہلکی سی گالی دینا بھی اپنے محنت کش اور مزدور کے لیے حرام. تو جو لوگ اپنے محنت کشوں، مزدوروں اور ملازموں کو سوائے گالی گلوچ کے بات ہی نہیں کرتے، انہوں نے باقی معاشرے کے ساتھ کیا عمل کرنا؟ اسلام نے کہا کسی کے ساتھ ادنا سا بھی جبر اور ظلم اپنے زیر دست کے ساتھ نہ کیا جائے. اور حدیث پاک نے جو معیار قائم کیا وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضور السلام نے فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم. فرمایا کہ اگر اللہ نے کوئی شخص تمہارے زیر دست بنا دیا ہے، یعنی تمہارا ملازم بنا دیا ہے، محنت کش ہے، مزدور ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، غلام ہے، یعنی جس کے ذمے تمہارا کام کرنا اور تمہارے ذمے اس کو اجرت دینا، تو اللہ نے جسے تمہارے زیر دست کر دیا ہے، فرمایا سن لو اس کا حق یہ ہے کہ جہاں سے تم کھاؤ وہی کچھ اور وہاں سے اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ، اور اس کو ایسی تکلیف نہ دو جو اسے بوجھ دے، اسے دبا دے اور اسے مغلوب کر دے، یعنی فورسڈ لیبر نہ ہو، اسے تکلیف نہ دی جائے. اور اگر اسے زیادہ کام دو تو خود ہاتھ بٹاؤ، اگر زیادہ کام دو تو خود ہاتھ بٹاؤ، یا زیادہ کام دو تو اس کی زیادہ مدد کرو. یعنی اگر اوور ٹائم لو تو ایکسٹرا ویجز دو. یہ ایکسٹرا ویجز کا تصور قرآن سے ہے. فورسڈ لیبر، جبری مشقت کی نفی کا تصور حدیث اور قرآن سے. تو اختتامی بات لب لباب یہ ہوا کہ آج یو این او کے چارٹر دیکھ لیں اور اشتراکی دنیا نے مزدوروں کے حقوق کا جو نظام وضع کیا اور جس پر اشتراکیت کو فخر ہے، سوشلسٹوں کو فخر ہے کہ ہم نے مزدوروں کے حقوق کا علم بلند کیا، یا یو این او جو یہ کہتا ہے کہ مزدوروں کے اور بنیادی انسانی حقوق کا ہم نے تعین کیا. حق یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث پر نظر ہو تو 1400 سال بیت جانے کے باوجود یو این او سے لے کر ماسکو تک دنیا کا کوئی نظام مزدوروں کے حقوق کا وہ عظیم تصور آج تک پیش نہیں کر سکا جو بہتر اور حسین اور عظیم تصور 1400 سال قبل مدینہ پاک سے جاری ہو چکا ہے. جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹر آف مدینہ جو جاری فرمایا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس سے بہتر تصور مزدوروں اور انسانوں کے حقوق کا آج تک دنیا پیش نہیں کر سکی. مگر فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ رہ گیا ہے کہ آج کا مسلمان اسلام کے دیے ہوئے چارٹر کو چاہتا ہے کہ صرف مسجد میں بیان کیا جائے، اس کو نظام میں نہ بدلا جائے. نظام وہی امریکہ کا چلے، نظام وہی روس کا چلے، نظام وہی سرمایہ داروں کا چلے، یا نظام وہی روسی اشتراکیوں کا چلے. آج کا مسلمان اسلام کا واس چاہتا ہے، نظام کفر کا چاہتا ہے. آج کا مسلمان مسجد اسلام کیا چاہتا ہے؟ فقط بولیے، فقط واز تک، کہ مسجد میں واز تو مکہ اور مدینہ والے نظام کا رہے، مگر جب اپنے ملک میں نظام رائج کرنے کی بات ہو تو مسلمان نظام کفر کو ووٹ دیتا ہے، نظام کفر کو ووٹ دیتا ہے، اسلام کا واز سنتا ہے، کفر کی تائید کرتا ہے. اس تضاد نے، قول اور فعل اور ظاہر و باطن کے تضاد نے امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پہنچا دیا. اگر ہم اس تباہی اور ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو دوستو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جس قرآن و حدیث اور جس اسلام اور جس چارٹر آف مدینہ، مدینہ پاک کے جاری کردہ جس نظام کا واز مسجد میں ہوتا ہے، وہی واز ہماری دھرتی اور ملک کا نظام بن جائے. اگر ہم اسے نظام بنانے کی فکر کریں اور اس کے لیے سربکف ہوں اور جد و جہد کریں تو امت مسلمہ تباہی کے ان گڑھوں سے آج پھر نکل سکتی. اللہ پاک حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔